بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ وبشر عباد۔ اور ایسے بندے جنہوں نے طاغوت سے پرہیز کیا اس امر سے کہ اس کی عبادت کریں اور رجوع کیا دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کے واسطے خوشخبری ہے، بس ایسے بندوں کو خوشخبری دیں۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یقیناً ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے مقبولیت کی جو اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، اور باقی لوگوں کے لیے سبق ہے اور ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان کو سمجھیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، ان کو کیا ملتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے اور اسی کی ملکیت ہے، اور ہر چیز اس کے حکم کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے۔ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اس طرح کہ اپنی مرضی کو کسی کام میں دخل نہ دے، سب سے بڑا طاغوت نفس کی خواہشات ہیں، اور انسان ہمیشہ نفس کی خواہش کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ شیطان بھی جب انسان کو پھسلاتا ہے تو اس کے نفس کی خواہش کو اس پر غالب کر دیتا ہے، غصہ کی شکل ہو یا محبت کی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل کر لیتے ہیں، انہیں وہ زندگی ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی غم کوئی فکر نہیں رہتا۔ جب کائنات کا مالک ان کا ہو گیا تو کائنات ساری خود ہی ان کی ہو گئی۔ تمام موجودات، حیوانات، نباتات، جمادات ان کی تابع فرمان اور ان کے اشارے پر چلتی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے کشتی پر بیٹھے تو ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر سے پانی پیا اور پھر کشتی کے بادبان پر آ بیٹھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے دیکھا کہ اس چڑیا نے پانی پی کر سمندر میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس طرح ساری دنیا کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں کچھ کمی نہیں کی۔ سنیں یہ چڑیا کیا کہتی ہے کہ اس کشتی پر اللہ تعالیٰ کے دو برگزیدہ بندے بیٹھے ہیں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے چڑیا کی زبان سمجھی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہر چرند پرند جانور کی آواز سمجھتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چرند پرند، شجر حجر اور جانور سلام کرتے تھے اور اپنا حال بتاتے تھے۔ بارہا اونٹ آئے، سر پاؤں پر رکھ کر اپنی شکایات پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو مکہ معظمہ کے پاس ایک پتھر تھا جو ہمیشہ آپ کو عرض کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا نتیجہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک الملک کے محبوب تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کائنات غلام تھی۔ جو بھی اس نسبت سے منسلک ہوتا وہ نور علی نور ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام جن کو اس نسبت سے اعلیٰ مدارج ملے تھے، جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پھر ان کی نورانی کیفیت کہیں زیادہ ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے دل نرم اور آخرت والے ہو جاتے ہیں،
لیکن جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے رخصت ہو کر گھر جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی، ہمارے دلوں میں پھر مال اور اولاد اور گھر بار کی محبت آ جاتی ہے اور ہمیں خوف آتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اگر ہر وقت ایسی حالت میں رہو جیسے میرے سامنے ہوتے ہو تو فرشتے گلی کوچوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، تمہاری زیارت کو تمہارے گھروں میں آئیں، لیکن یہ دنیا ہے، مالک غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اگر تم گناہ نہ کرتے تو مالک تم کو مٹا کر ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور وہ معاف فرماتا، کیونکہ غفور الرحیم معاف کر دینے والے کو دوست رکھتا ہے۔ سامعین اکرام، سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غم اور فکر اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک نسبت رسولی پختہ نہیں ہوتی۔ اگر یہ تعلق، یہ نسبت پختہ ہو جائے تو ساری کائنات سر جھکا دیتی ہے، غم اور فکر کی کچھ حقیقت باقی نہیں رہ جاتی۔ ضروری ہے کہ اپنے نفوس کی اصلاح کی جائے تاکہ تعلق نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ ہو، اور اس کا طریقہ کثرت سے یاد الہی ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔